بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے دل کی ڈائری ناولز کی آج کی کہانی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کی بھاری آواز ہال کے مائک میں تیسری بار گونجی۔ پورے ہال میں ایسی خاموشی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دی جائے۔ سب کی نظریں اسٹیج پر بیٹھے اعزاز پر جمی تھیں۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور سامنے صوفے پر بیٹھی عرشیہ کی طرف دیکھا۔ عرشیہ کے سرخ عروسی جوڑے میں سجی آنکھوں میں ایک عجیب سی التجا تھی، جیسے وہ دل ہی دل میں کچھ یاد دلا رہی ہو۔ لیکن اعزاز کے چہرے پر اچانک ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مائک اپنی طرف کیا اور پورے حال کی خاموشی کو کسی دھماکے کی طرح اڑا دیا۔ نہیں، مجھے یہ نکاح بالکل قبول نہیں ہے۔ اس کے الفاظ اتنے کڑوے اور بے دردی سے ادا ہوئے تھے کہ عرشیہ کے ہاتھ سے سرخ گلاب چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ اس کی پلکوں پر رکا ہوا آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر پھسل گیا۔ حالانکہ یہ سب ان دونوں کا اپنا بنایا ہوا ایک ماسٹر پلان تھا، مگر اعزاز کا لہجہ اور وہ طنزیہ مسکراہٹ اس پلان کا حصہ ہرگز نہیں تھے۔ عرشیہ کو لگا جیسے کسی نے بھری محفل میں اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ مہمانوں میں خسر پسر شروع ہو گئی اور گھر والوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ گھر واپسی کا سفر کسی جنازے سے کم نہیں تھا۔ گاڑیوں میں کوئی ایک لفظ نہیں بولا، لیکن وہ خاموشی ہزاروں گالیوں اور تانوں سے زیادہ بھاری تھی۔ گھر کے لاؤنج میں پہنچتے ہی ماحول کا تناؤ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اعزاز کے والد شعیب صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی مٹھیاں بھنجی ہوئی تھیں، جیسے بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے ہوں۔ دوسری طرف عرشیہ کی والدہ صوفے کے کونے پر بیٹھی دوپٹے سے بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اسی دم پھپھو شگفتہ نے، جو ہمیشہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتی تھیں، اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے تو پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر کہا تھا بھائی جان۔ پھپھو نے شعیب صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے زہر اگلنا شروع کیا۔ یہ آج کل کے بچے ہیں، ان پر اندھا اعتبار مت کریں۔ میری بات کسی نے نہیں مانی۔ اب دیکھ لیں، پورے خاندان میں ہماری ناک کٹ گئی ہے۔ لوگ تو باتیں بنائیں گے کہ لڑکی میں ہی کوئی خرابی ہوگی، جو لڑکے نے عین نکاح کے وقت منہ پر انکار کر دیا۔ یہ الفاظ عرشیہ کے لیے کسی تیز دھار چھری جیسے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر اعزاز کی طرف دیکھا، جو لاپرواہی سے ایک طرف کھڑا تھا، جیسے اس سارے ہنگامے سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ اعزاز نے بھی نظریں چرائیں اور چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اسے اپنی پیٹھ پر خاندان بھر کی ملامت اور غصہ چبھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ اس نے اپنی اور عرشیہ کی آزادی کے لیے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ چلو اندر۔ عرشیہ کی امی نے اچانک سختی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف لے گئے۔ اندر دھکیل کر انہوں نے باہر سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ عرشیہ اندھیرے کمرے میں بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا دل اعزاز پر غصے سے ابل رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا گھر ایک تھکی ہوئی خاموشی میں ڈوب چکا تھا، اعزاز دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلا اور چھت کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ عرشیہ وہیں ہوگی۔ وہ دونوں بچپن سے ہی اپنے ہر بڑے مسئلے پر رات کو چھت پر ہی میٹنگ کیا کرتے تھے۔ چھت پر پہنچا تو عرشیہ وہاں واقعی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اندھیرے میں بھی اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور الجھے ہوئے بال صاف بتا رہے تھے کہ وہ کس اذیت سے گزرے ہیں۔ یار، تم رو کیوں رہی ہو؟ اعزاز نے آگے بڑھ کر نارمل انداز میں بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا پلان تو کتنا پرفیکٹ رہا۔ بچ گئے نا ہم اس شادی کے جھنجھٹ سے۔ تم نے سب کے سامنے میرا تماشا کیوں بنایا؟ عرشیہ کی بھرائی ہوئی آواز میں ایک ایسی چبھن تھی جو اعزاز نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ تماشا؟ ارے ہم نے ہی تو طے کیا تھا کہ عین موقع پر میں انکار کر دوں گا، تاکہ گھر والے مجبور ہو کر یہ فیصلہ واپس لے لیں۔ پلان صرف انکار کرنے کا تھا۔ اعزاز، عرشیہ نے غصے سے اپنی آواز کو دباتے ہوئے کہا، تمہیں وہ اوور ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ، وہ بے عزتی والا لہجہ۔ تم نے مجھے پورے خاندان کے سامنے ایک ایسی لڑکی بنا دیا جسے تم جوتے کی نوک پر رکھتے ہو۔ پھپھو کی باتیں سنی تھی تم نے؟ یار، تم بات کو خام خام بڑھا رہی ہو۔ میں تو صرف ایکٹنگ کر رہا تھا تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ میں واقعی سیریس ہوں۔ تم اتنا دل پر کیوں لے رہی ہو؟ اعزاز نے جھنجھلا کر کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ عرشیہ بلا وجہ سین کریٹ کر رہی ہے۔ ایکٹنگ؟ عرشیہ نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ تمہیں پتہ ہے، میری امی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میرے کردار پر سوال اٹھ رہے ہیں اور تم اس سے ایکٹنگ کہہ رہے ہو؟ تم اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہو؟ دیکھو عرشیہ، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دوست ہی اچھے ہیں۔ اگر آج ہم چپ رہتے تو ساری زندگی میاں بیوی بن کر لڑتے رہتے۔
میں نے جو کیا ہم دونوں کے لیے کیا، تم نے جو کیا صرف اپنے لیے کیا۔ عرشیہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ مجھے اب تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ اعزاز کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اسے امید تھی کہ شاید عرشیہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ دونوں کے درمیان آج پہلی بار وہ بچپن والی بے تکلفی اور اپنائیت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں اب ایک عجیب سی تلخی اور فاصلہ آ گیا تھا۔ اعزاز نے ہار مان کر ایک لمبی سانس لی اور واپس سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ اگلی صبح کا ناشتہ کسی بھیانک خواب جیسا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر تناؤ اس قدر زیادہ تھا کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ کوئی کسی سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، صرف چمچوں اور پلیٹوں کے ٹکرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ اعزاز خاموشی سے بریڈ پر مکھن لگا رہا تھا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ پھپھو شگفتہ نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے گلا صاف کیا۔ ان کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی جو اس وقت کے حساب سے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ بھائی جان، جو ہوا سو ہوا، ہمیں اب آگے کا سوچنا چاہیے۔ عرشیہ ہماری بچی ہے، ہم اس کی زندگی یوں خراب تو نہیں ہونے دے سکتے نا؟ پھپھو نے شعیب صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عرشیہ جو اب تک خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اس نے ہلکا سا سر اٹھا کر پھپھو کو دیکھا۔ اعزاز کے ہاتھ بھی رک گئے۔ میں نے رات ہی اپنی نند سے بات کی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ان کا بیٹا شاہزیب پچھلے ہفتے ہی لندن سے واپس آیا ہے۔ کیا کمال کا لڑکا ہے، پڑھا لکھا، ویل سیٹلڈ، اور سب سے بڑھ کر خاندانی۔ میں نے اس سے عرشیہ کی بات کی ہے اور وہ لوگ تو خوشی سے پاگل ہو گئے ہیں۔ پھپھو نے اعزاز کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ عرشیہ جیسی ہیرا لڑکی، اس کے لیے شاہزیب سے بہتر کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سنتے ہی اعزاز کے دماغ میں جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے فوراً اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ اس تجویز کو فوراً مسترد کر دیں گے، کیونکہ کل رات کے واقعے کے بعد گھر کا ماحول کسی نئے رشتے کی بات کرنے کے لائق نہیں تھا۔ لیکن شعیب صاحب نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور ایک ٹھنڈی کاٹدار نظر اعزاز پر ڈالی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو شگفتہ۔ شعیب صاحب کی آواز میں کیسی سنجیدگی تھی جس نے اعزاز کے ہوش اڑا دیے۔ ہماری بیٹی کسی کے رحم و کرم کی محتاج نہیں ہے۔ اگر شاہزیب کے گھر والے تیار ہیں تو میں آج ہی ان سے بات کروں گا۔ عرشیہ کی شادی ہر حال میں ہوگی اور بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ اعزاز نے بے ساختہ عرشیہ کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ ابھی بول پڑے گی، ابھی بغاوت کر دے گی، جیسے وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی۔ لیکن عرشیہ نے چپ چاپ اپنی نظریں واپس پلیٹ پر جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی حیرت تھی اور نہ کوئی غصہ۔ وہ مکمل طور پر خاموش تھی۔ اس کی اس خاموشی نے اعزاز کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا۔ شاہزیب کا نام اس نے پہلے ہی سن رکھا تھا۔ وہ شخص ہر لحاظ سے پرفیکٹ مانا جاتا تھا۔ اعزاز کو پہلی بار کسی انجانے خوف نے آ گھیرا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے آزادی پانے کے چکر میں کچھ بہت قیمتی ہاتھ سے گنوا دیا ہو۔ ناشتے کی میز پر موجود ہر شخص اس کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو، اور شاید وہ تھا بھی۔ اس کے پاس سب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ناشتے کی میز سے وہ چپ چاپ اٹھا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ بیڈ پر گر پڑا۔ دیوار پر لگی اس کی اور عرشیہ کی ایک پرانی تصویر اسے چڑھا رہی تھی۔ وہ دونوں اس تصویر میں کتنا کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ اسے وہ شام یاد آ گئی جب انہوں نے یہ آزادی کا معاہدہ کیا تھا۔ یار ایزی، ایک بات تو بتاؤ، عرشیہ نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ اگر ہماری واقعی شادی ہو گئی تو یہ جو ہم ہر بات پر لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، یہ سب تو ختم ہو جائے گا نا؟ ظاہر ہے، اعزاز نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ پھر تو ہمیں سیریس میاں بیوی بننا پڑے گا۔ تم سارا دن کچن میں ہانڈی روٹی کرو گی اور میں دفتر سے تھک ہار کر آؤں گا۔ توبہ ہے، مجھے ایسی بورنگ لائف نہیں چاہیے۔ ہم دونوں دوست ہی اچھے ہیں۔ ہم نے یہ شادی والا سین کینسل کرنا ہے ہر حال میں، ورنہ ہماری یہ مستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اسی ڈر سے تو انہوں نے نکاح کے دن انکار والا ڈرامہ رچایا تھا۔ لیکن اب بیڈ پر لیٹے لیٹے اعزاز کو لگ رہا تھا کہ اس آزادی کے چکر میں اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ، وہ کڑوا لہجہ، سب کچھ ضرورت سے زیادہ تھا۔ اس نے صرف ایکٹنگ کرنی تھی، لیکن اس نے تو عرشیہ کو سب کے سامنے مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ 2 دن بعد گھر کے باہر ایک بڑی سی شاندار گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے شاہزیب باہر نکلا۔ شاہزیب جو حال ہی میں لندن سے پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تھا، دیکھنے میں بہت سمارٹ اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا اور چہرے پر ہر وقت ایک دھیمی سی اسمائل رہتی تھی۔ پھپھو شگفتہ تو جیسے بھاگتی ہوئی مین گیٹ تک گئیں۔ صدقے جاؤں میرے بچے کے، کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا بیٹا۔
आ जाओ, अंदर आ जाओ। उन्होंने शाहज़ेब के माथे पर प्यार किया। अस्सलाम वालेकुम फूफो, कैसी हैं आप? शाहज़ेब की आवाज़ बहुत नर्म और तमीज़ वाली थी। उसने अंदर आते ही शुएब साहब और अर्शिया की अम्मी को बड़े अदब से सलाम किया। वो उनके साथ सोफ़े पर बैठकर इतने अच्छे अंदाज में बातें कर रहा था कि चंद मिनटों में ही उसने सबका दिल जीत लिया। शुएब साहब जो पिछले कुछ दिनों से मुस्कुराना ही भूल गए थे, वो भी शाहज़ेब की बातें सुनकर हंस रहे थे। एजाज अपने कमरे की खिड़की के पर्दे के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। शाहज़ेब का यूं परफेक्ट होना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके घर में आकर उसकी जगह छीन रहा हो, वो जगह जो हमेशा से एजाज की थी। शाम के वक्त फूफो शगुफ्ता ने अपना अगला कार्ड खेला। उन्होंने डाइनिंग रूम में चाय और लवाजमात का इंतज़ाम किया और शाहज़ेब के साथ अर्शिया को बिठा दिया ताकि वो दोनों आपस में कुछ बातचीत कर लें। एजाज से रहा नहीं गया। वो किचन के दरवाजे की आड़ में खड़ा हो गया ताकि उनकी बातें सुन सके। फूफो बता रही थी कि आपको पेंटिंग का बहुत शौक है। आपके बनाए हुए कुछ स्केचेस मैंने भी देखे हैं, बहुत कमाल के हैं। शाहज़ेब ने चाय का कप उठाते हुए बात शुरू की। जी बहुत शुक्रिया, मुझे बस कलर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है। आप सुनाएं, लंदन की लाइफ कैसी है? क्या वहाँ सब कुछ इतना ही रूटीन का होता है जितना हम फिल्मों में देखते हैं? अर्शिया इतनी नॉर्मल और खुशगवार मूड में बात कर रही थी कि एजाज का मुंह खुले का खुला रह गया। लंदन बस ठीक है, लेकिन जो बात अपने देश की है वो कहीं और नहीं। सच बताऊं तो यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ मिस किया है, ख़ास तौर पर घर वालों का ये प्यार और आप जैसी अच्छी कंपनी। शाहजेब ने मुस्कुरा कर कहा। उस पर अर्शिया का एक ज़ोरदार कहका गूंजा। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैं तो समझ रही थी आप लंदन से आए हैं तो बहुत सीरियस और बोरिंग टाइप के इंसान होंगे। वो कहकर एजाज के दिल में किसी सुई की तरह चुभा। अभी 2 दिन पहले जो लड़की रो रो कर पागल हो रही थी, वो इतनी जल्दी कैसे बदल गई? वो अंदर ही अंदर जलकर कोयला हो रहा था। उसे अर्शिया की यह हंसी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसे कंधे से पकड़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फूफो शगुफ्ता ने उसे पीछे की तरफ खींचते हुए पूछा। वो, मैं तो बस किचन में पानी पीने आया था। एजाज ने हकलाते हुए बात बनाने की कोशिश की। पानी पी लिया है तो जाओ यहाँ से। उन दोनों को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। शाहजेब बहुत सुलझा हुआ लड़का है, तुम्हारी तरह नहीं जो भरी महफिल में लड़की की बेइज्जती कर दे। फूफो ने उसे ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया। एजाज खून की घूंट पीकर रह गया। अगले दिन दोपहर के वक्त एजाज लॉन में टहल रहा था कि उसकी नज़र लॉन के आखिरी कोने में खड़े शाहजेब पर पड़े। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और उसका अंदाज बहुत मोहतात था। एजाज दबे पाँव एक दरख्त के पीछे छुपकर सुनने लगा। यार, तुम समझने की कोशिश करो, मुझे बस थोड़ा वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। शाहजेब बहुत धीमी लेकिन मोहब्बत भरी आवाज़ में कह रहा था। हाँ बिल्कुल, मैंने तुमसे वादा किया है ना, तुम बस परेशान मत हो। ये सुनते ही एजाज के कान खड़े हो गए। उसे फ़ौरन लगा कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उसे यकीन हो गया कि शाहजेब का चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है और वो अर्शिया को धोखा दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया निकला। एजाज ने दिल में सोचा, मुझे अभी जाकर अर्शिया को बताना होगा। यह रिश्ता किसी सूरत नहीं हो सकता। वो तेज़ी से पलटा और सीधा घर के अंदर गया। अर्शिया अपने कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ आ रही थी। अर्शिया रुको, मेरी बात सुनो। एजाज ने उसका रास्ता रोका। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो सामने से। अर्शिया ने मुंह मोड़कर आगे बढ़ना चाहा। यार प्लीज़ 1 मिनट सुन लो, ये तुम्हारे फ़ायदे की बात है। एजाज ने उसके आगे खड़े होकर मिन्नत भरे अंदाज में कहा। क्या फ़ायदा? अब और कौन सा तमाशा बनाना है तुमने? पहले ही तुमने मुझे और मेरे घर वालों को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये शाहजेब ठीक बंदा नहीं है। मैंने अभी उसे फ़ोन पर किसी लड़की से बात करते सुना है। वो उसे कह रहा था कि मुझे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें धोखा दे रहा है अर्शिया, इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। अर्शिया ने एक लम्हे के लिए खामोशी से उसे सुना और फिर एक तल्ख हंसी हंसी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मैं झूठ क्यों बोलूँगा अर्शिया? ये तुम्हारी लाइफ का मसला है। तुम झूठ इसलिए बोलोगे क्योंकि तुम जल रहे हो। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सब मेरी और शाहजेब की बात कर रहे हैं। तुम नहीं देख सकते कि कोई और मुझे इतनी अहमियत और इज्जत दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा बुरा कैसे जा सकता हूँ? एजाज ने बेबसी से सफाई देनी चाही। दोस्त?
अर्शिया ने गुस्से से अपना हाथ झटका। जो तुमने निकाह वाले दिन किया वो कोई दुश्मन भी न करता। तुम एक नंबर के खुद गर्ज इंसान हो। तुमने मेरा निकाह तोड़वाया अपनी आज़ादी के लिए। अब तुम शाहजेब के साथ भी यही करना चाहते हो। मेहरबानी करके मेरी लाइफ से दूर रहो। मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है। अर्शिया ने बहुत सख्त लहजे में ये अल्फाज कहे और उसे वहीं छोड़कर तेज़ी से चली गई। एजाज वहीं कॉरिडोर में खड़ा का खड़ा रह गया। उसकी बेचैनी अब जुनून बनती जा रही थी। वो कैसे साबित करता कि शाहजेब वाकई कोई गेम खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात अर्शिया का यूं उससे दूर जाना, उसकी बातों पर यकीन ना करना उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मुकम्मल तौर पर अकेला हो चुका था और उसे अपनी गलती की सज़ा बहुत भारी लगने लगी थी। वक्त जैसे पड़ लगा कर उड़ रहा था और उन गुजरते दिनों में शाहजेब घर के हर फर्द का मंजूर नज़र बन चुका था। वो जब भी आता शुएब साहब के लिए उनकी पसंदीदा किताबें या फूफू शगुफ्ता के लिए मिठाई ज़रूर लाता। घर में हर तरफ बस उसी के नाम की माला जपी जा रही थी। एजाज के लिए ये सब बर्दाश्त करना रोज़ बरोज़ मुश्किल होता जा रहा था। वो अपने ही घर में एक अजनबी बनकर रह गया था जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं थी। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता और पुरानी यादों के सहारे वक्त गुजारने की कोशिश करता। एक दोपहर एजाज ने हिम्मत की और किचन में जा पहुंचा जहां अर्शिया के लिए चाय बना रही थी। अर्शिया, मुझे तुमसे बात करनी है, एजाज ने उसके करीब जाकर धीमी आवाज़ में कहा। अर्शिया ने चूल्हा बंद किया और कप में चाय डालते हुए जवाब दिया, मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरा रास्ता छोड़ो। यार प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन तुम इस तरह जल्दबाजी में अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला तो मत करो ना। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं क्या फ़ैसला करूँ और क्या ना करूँ। अर्शिया ने कप ट्रे में रखा और सख्ती से बोली, शाहजेब बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। वो तुम्हारी तरह बचगाना और गैर जिम्मेदार नहीं है। वो रिश्तों की इज्जत करना जानते हैं। ये जुमला एजाज के दिल पर सीधा जाकर लगा। अच्छा, तो अब वो इतना अच्छा हो गया और मैं बुरा? तुम भूल गई हो कि हमने मिलकर यह आज़ादी का प्लान बनाया था। मैं कुछ नहीं भूली एजाज, मुझे सब याद है। मुझे वो भरा हुआ हाल भी याद है और तुम्हारा वो तंस वाला लहजा भी। अब तुम मेहरबानी करो और मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। अर्शिया ट्रे उठाकर तेज़ी से किचन से बाहर निकल गई। एजाज वहीं खड़ा अंदर ही अंदर जलकर राख होता रहा। उसे लग रहा था कि वो एक बंद गली में आ गया है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। उसी शाम जब एजाज अपने कमरे से बाहर निकला तो कॉरिडोर में अचानक उसका सामना अर्शिया से हो गया। दोनों एकदम रुके। एजाज ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। तुम मुझे सच सच बताओ अर्शिया, एजाज ने उसकी आंखों में देखते हुए तड़प कर पूछा, क्या तुम वाकई उस शाहजेब के साथ खुश हो या ये सब तुम सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रही हो? अर्शिया की आंखों में एक लम्हे के लिए वही पुरानी तड़प और दुख नजर आया जो एजाज ने हमेशा उसकी आंखों में देखा था। ऐसा लगा जैसे वो अभी रो पड़ेगी और सब कुछ मान लेगी, मगर उसने फ़ौरन खुद पर काबू पाया। उसने गहरी सांस ली और अपना चेहरा सख्त कर लिया। खुशी क्या होती है ये तो तुमने मुझे निकाह वाले दिन ही बता दिया था। अर्शिया की आवाज़ में छुपा हुआ दुख अब गुस्से में बदल चुका था। शाहजेब मुझे वो इज्जत दे रहा है जो तुमने सबके सामने मुझसे छीन ली थी। वो मुझे अहमियत दे रहा है, मुझे एक मजाक नहीं समझता। और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर अर्शिया उसके पास से गुजर गई, लेकिन उसकी आवाज़ में छुपे दर्द ने एजाज को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास दिलाया। वहीं कॉरिडोर में खड़े खड़े एजाज को महसूस हुआ जैसे उन दोनों के दरमियान एक खामोश मगर बहुत ऊंची दीवार खड़ी हो गई है जिसे पार करना अब उसके बस में नहीं था। 2 दिन बाद शाहजेब ने अर्शिया और घर वालों को डिनर पर बाहर ले जाने का प्रोग्राम बनाया। सब बहुत खुश थे और तैयारियां कर रहे थे। एजाज को ये सब किसी जहर की तरह लग रहा था। हसद और गुस्से में पागल होकर उसने एक इंतहाई बच्चों वाला कदम उठाया। जब सब अंदर तैयार हो रहे थे, एजाज चुपके से बाहर गया और शाहजेब की गाड़ी के एक टायर की हवा निकाल दी। उसे लगा कि इस तरह वो कम अज़ कम आज का डिनर कैंसिल करवा देगा और शाहजेब का इम्प्रेशन ख़राब होगा। थोड़ी देर बाद शाहजेब बाहर आया। उसने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, उसकी नज़र फ्लैट टायर पर पड़ी। एजाज दूर पोर्च के एक अंधेरे कोने में खड़ा ये सब देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। शाहजेब ने एक नज़र टायर को देखा और फिर अचानक उसकी नज़रें सीधी उस कोने की तरफ उठी जहाँ एजाज छुपा हुआ था। एजाज का दिल ज़ोर से धड़का। शाहजेब ने शोर मचाने या गुस्सा करने की बजाय बहुत सुकून से कदम बढ़ाए
اور اعزاز کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اعزاز، اس طرح ٹائر کی ہوا نکالنے سے تم مجھے ڈنر پر جانے سے روک لو گے؟ شاہ زیب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دھیمی آواز میں پوچھا۔ اعزاز نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کیا پتا تمہاری گاڑی کو کیا ہوا ہے۔ دیکھو یار، شاہ زیب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس بار اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اگر تم واقعی سے کھونا نہیں چاہتی تو یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو، مردوں کی طرح لڑنا سیکھو۔ محبت میں یہ چھوٹی موٹی چالیں کام نہیں آتی، سچائی اور ہمت کام آتی ہے۔ یہ سن کر اعزاز سکتے میں آ گیا۔ اسے توقع تھی کہ شاہ زیب گھر والوں کو بلا کر اس کی بے عزتی کرے گا، مگر شاہ زیب کی اس دانش مندی اور سکون نے اعزاز کو اس کے اپنی نظروں میں مزید چھوٹا کر دیا تھا۔ وہ شرمندگی کے بوجھ تلے دب گیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ شاہ زیب اس کا دشمن ہے یا وہ اسے کوئی راستہ دکھانا چاہ رہا ہے۔ شاہ زیب نے آرام سے اپنا فون نکالا، میکینک کو کال کی اور اس 10 منٹ میں ٹائر ٹھیک کروا کر سب کو ڈنر پر لے گیا۔ اعزاز پیچھے گھر میں اکیلا اپنے کیے پر پچھتاتا رہ گیا۔ اگلے دن گھر کا ماحول صبح سے ہی کافی سنجیدہ تھا۔ دوپہر کو شعیب صاحب نے سب کو ٹی وی لاؤنج میں بلا لیا۔ عرشیہ، اس کی امی، پھوپھو، شگفتہ اور اعزاز سب وہیں موجود تھے۔ میں نے شاہ زیب کے گھر والوں سے تفصیلی بات کر لی ہے، شعیب صاحب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکا بھی اچھا ہے اور فیملی بھی، ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے اتوار کو عرشیہ اور شاہ زیب کی منگنی کر دی جائے گی۔ یہ اعلان سن کر پھوپھو شگفتہ نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور عرشیہ کی امی کو مبارکباد دینے لگی۔ اعزاز نے فوراً عرشیہ کی طرف دیکھا۔ اسے امید تھی کہ شاید وہ اب انکار کر دے، مگر عرشیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا، جیسے اس نے اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیا ہو۔ شعیب صاحب نے سب کو جانے کا اشارہ کیا، مگر اعزاز کو وہیں رکنے کا کہا۔ جب سب چلے گئے تو شعیب صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور اعزاز کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو اعزاز۔ شعیب صاحب کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ اعزاز کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تم نے ایک بار ہماری عزت خاک میں ملائی ہے، اب میں تمہیں کوئی موقع نہیں دوں گا۔ اگلے اتوار منگنی ہے، اگر تم نے اس تقریب میں کوئی بھی چھوٹی سی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، اور یہ میری آخری وارننگ ہے۔ والد کے یہ الفاظ کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر لگے۔ ابو، آپ میری بات تو سنیں۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، جو کہنا تھا کہہ دیا میں نے۔ شعیب صاحب اس کی بات کاٹ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ گھر میں منگنی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ کپڑے لائے جا رہے تھے، مہمانوں کی لسٹ بن رہی تھی اور ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، مگر اس ساری رونق میں اعزاز کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ وہ خود کو ایک پنجرے میں قید محسوس کر رہا تھا، جہاں وہ نہ کچھ بول سکتا تھا اور نہ کچھ کر سکتا تھا۔ اسے ہر گزرتا لمحہ اپنے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، گھر کے سب لوگ سو چکے تھے، لیکن اعزاز کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ باغ میں اکیلا بینچ پر بیٹھا تھا اور ٹھنڈی ہوا بھی اس کے اندر لگی آگ کو بجھا نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شاہ زیب اپنے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لیے کھڑا تھا۔ شاہ زیب نے بغیر کچھ کہے ایک مگ اعزاز کی طرف بڑھایا اور خود اس کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ مجھے تمہاری کافی نہیں چاہیے، اعزاز نے غصے سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ کافی تو بس ایک بہانہ ہے یار، دراصل مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ شاہ زیب نے کافی کا سپ لیا اور بہت پرسکون انداز میں بولا۔ منگنی میں صرف 2 دن باقی ہیں، تیاریاں کیسی لگ رہی ہیں تمہیں؟ اعزاز نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو؟ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو نا؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم نے یہ گیم جیت لی ہے؟ گیم؟ تم اسے گیم سمجھ رہے ہو؟ شاہ زیب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مذاق میں نہیں اڑا رہا، مذاق تو تم نے خود اپنا بنایا ہے۔ میں تو تمہیں ایک سیدھا سا چیلنج دینے آیا ہوں۔ کیسا چیلنج؟ اعزاز نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ منگنی میں صرف 2 دن باقی ہیں، اگر تم میں واقعی اتنی ہمت ہے اور تم عرشیہ سے سچی محبت کرتے ہو تو اس منگنی کو روک کر دکھاؤ۔ شاہ زیب کے لہجے میں ایک عجیب سی اکتاہٹ تھی۔ اعزاز کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے کھڑے ہو کر اپنا مکہ تان لیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، تم میرے ہی گھر میں آ کر مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ تم ہوتے کون ہو مجھے چیلنج کرنے والے؟ شاہ زیب بالکل نہیں گھبرایا، بلکہ وہ ہلکا سا ہنسا۔ اس نے اعزاز کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پیچھے ہٹا دیا۔ مار لو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے مارنے سے عرشیہ تمہیں مل جائے گی
تو شوق سے مار لو، لیکن یہ یاد رکھنا اعزاز، محبت مکوں سے نہیں جیتی جاتی، محبت سچائی سے جیتی جاتی ہے، ہمت سے جیتی جاتی ہے۔ اعزاز کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے گر گیا۔ وہ حیرت سے شاہزیب کو دیکھنے لگا۔ تم جو آزادی کی رٹ لگاتے تھے نا، شاہزیب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، وہ آزادی نہیں تھی، وہ تمہاری انا تھی، اور اب تم اپنی اسی انا کی قید میں بری طرح پھنس چکے ہو۔ اگر تم اس قید سے باہر نہ آئے تو تم عرشیہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر شاہزیب واپس گھر کے اندر چلا گیا۔ اعزاز وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار دل کی گہرائیوں سے احساس ہوا کہ شاہزیب بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ جسے آج تک اپنی آزادی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کی زندگی کی سب سے بڑی قید بن چکی تھی۔ اس رات وہ سو نہیں سکا اور بس کروٹیں بدلتا رہا، اپنے رویے پر کوڑتا رہا۔ اگلی صبح اعزاز نے فیصلہ کیا کہ وہ عرشیہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ اس نے کاغذ قلم لیا اور ایک لمبا خط لکھنا شروع کیا۔ میری پیاری دوست عرشیہ، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے دل دکھایا ہے۔ میں ایک نمبر کا بے وقوف ہوں جو اپنی جھوٹی آزادی کے چکر میں تمہاری بے عزتی کر بیٹھا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پلیز اس منگنی سے انکار کر دو۔ تمہارا ایزی۔ خط طے کر کے وہ عرشیہ کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ یہ خط کسی طرح اس کے ہاتھ میں دے دے گا، لیکن جیسے ہی وہ کوریڈور میں پہنچا اس نے دیکھا کہ لاؤنج میں عرشیہ اور شاہزیب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عرشیہ کے ہاتھ میں شاہزیب کے لائے ہوئے کچھ گفٹ تھے اور وہ بہت نارمل انداز میں ہنس رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اسے اعزاز کی کوئی پرواہ ہے یا اسے اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اعزاز کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے خط کو دیکھا، اسے مٹھی میں دبا کر کچلا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر گر کر اس نے اپنا موبائل نکالا۔ گیلری میں ان کی پرانی ویڈیوز موجود تھیں۔ اس نے ایک ویڈیو پلے کی۔ اس میں وہ اور عرشیہ بارش میں کھڑے ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے پر پانی اچھال رہے تھے۔ ہم کتنے خوش تھے۔ اعزاز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب عرشیہ روئی تھی اور اس نے طنز کیا تھا۔ اب وہ رو رہا تھا اور عرشیہ کسی اور کے ساتھ خوش تھی۔ اسے اب اس طنزیہ مسکراہٹ کی قیمت اپنی پوری زندگی کی خوشی کی صورت میں چکانی پڑ رہی تھی۔ یہ درد اتنا گہرا تھا کہ اسے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ منگنی سے ایک دن پہلے گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ دور پرے کے رشتہ دار بھی آ چکے تھے۔ ہر طرف ایک میلے کا سا سما تھا۔ خواتین ڈھولک پر گانے گا رہی تھیں اور بچے شور مچا رہے تھے، مگر اعزاز کے لیے یہ سارا شور کسی پھانسی کی سزا جیسا تھا۔ پھپھو شگفتہ تو جیسے زمین پر پاؤں ہی نہیں رکھ رہی تھی۔ وہ ہر نئے آنے والے مہمان کے پاس جاتی اور اونچی آواز میں شروع ہو جاتی، ارے آپ کو پتہ ہے شاہزیب کتنا بڑا افسر ہے، لندن کی اتنی بڑی کمپنی میں مینیجر ہے، ہماری عرشیہ کو تو قسمت ہی کھل گئی ہے، اللہ نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ پھپھو نے یہ بات جان بوجھ کر اعزاز کے پاس سے گزرتے ہوئے کہی۔ اعزاز چپ چاپ سنتا رہا۔ اسے یہ سب برداشت تو نہیں ہو رہا۔ اس نے ہمت اکٹھی کی اور مہمانوں کی نظروں سے بچتا ہوا سیدھا عرشیہ کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ بس ایک بار اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے وہ خط دینا چاہتا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا مگر سامنے عرشیہ کی بجائے اس کی امی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر اعزاز کو دیکھتے ہی شدید غصہ آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے سخت آواز میں پوچھا۔ آنٹی، مجھے بس 2 منٹ کے لیے عرشیہ سے بات کرنی ہے، پلیز مجھے سے کچھ بتانا ہے، اعزاز نے منت بھرے انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں کرنی اس نے تم سے، کل اس کی منگنی ہے اور وہ پارلر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے، تو مہربانی کرو اور یہاں سے جاؤ، اس سے پہلے کہ شعیب بھائی تمہیں یہاں دیکھ لیں۔ تم پہلے ہی ہمارا بہت تماشا بنا چکے ہو، اب اور کیا چاہتے ہو؟ آنٹی میری بات تو سنیں، جاؤ یہاں سے اعزاز۔ انہوں نے غصے سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ اعزاز کو ایسا لگا جیسے اسے اپنے ہی گھر میں قید کر دیا گیا ہو۔ کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ وہ سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے نیچے لاؤنج میں ہونے والی چہل پہل اور کہہ کے سنتا رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے روئے، لیکن اس کے گلے میں جیسے کوئی کانٹا پھنس گیا تھا۔ منگنی کی رات تھی، کل صبح تقریب ہونی تھی۔ اعزاز اپنے اندھیرے کمرے میں فرش پر بیٹھا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ اعزاز نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کے والد شعیب صاحب کھڑے تھے۔ شعیب صاحب نے دروازہ بند کیا اور خاموشی سے چلتے ہوئے اعزاز کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ اعزاز حیران رہ گیا۔ اس نے پچھلے کئی دنوں سے اپنے والد کو اتنے قریب اور اتنے پرسکون انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ ابو، اعزاز نے کچھ کہنا چاہا مگر شعیب صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔
ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی اور آنکھوں میں غصے کے بجائے ایک باپ کی تڑپ تھی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو یوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اعزاز بیٹا، شعیب صاحب نے بے حد گہری اور دھیمی آواز میں بات شروع کی، تم نے نکاح والے دن جو کیا اس سے میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ مجھے تم پر بہت غصہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اور تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ اعزاز نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، لیکن شعیب صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایک باپ اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم اندر ہی اندر گھٹ رہے ہو، تم ختم ہو رہے ہو۔ میں یہ سب مزید نہیں دیکھ سکتا۔ ابو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں عرشیہ کے بغیر نہیں جی سکتا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ اعزاز کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بیٹا، میری بات غور سے سنو۔ شعیب صاحب نے سختی سے اس کا کاندھا ہلایا۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو بھری محفل میں کھڑے ہو کر انکار کر دے۔ اصل مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے اور اسے ٹھیک کرنے کا حوصلہ رکھے۔ تم نے جو کیا وہ تمہاری بے وقوفی اور بچپنا تھا، لیکن اگر تم اب بھی چپ رہے، اگر تم نے اپنے دل کی بات سب کے سامنے نہیں کی تو تمہیں واقعی ہار جاؤ گے۔ لیکن ابو، آپ نے تو کہا تھا کہ اگر میں نے منگنی میں کوئی خلل ڈالا تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ اعزاز نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ تم اپنے اندر کی سچائی کو پہچان سکو، تمہیں تاکہ اندازہ ہو کہ تم کیا کھونے جا رہے ہو۔ شعیب صاحب کھڑے ہو گئے۔ میں ایک باپ ہوں، اپنے بیٹے کو ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کل منگنی ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یا تو ساری زندگی یوں ہی کونے میں بیٹھ کر روتے رہو، یا پھر مردوں کی طرح جا کر اپنی محبت کو واپس مانگ لو۔ یہ کہہ کر شعیب صاحب کمرے سے باہر نکل گئے۔ اعزاز کی آنکھوں سے پہلے آنسو نکلا جو اس کے ٹوٹے ہوئے غرور کی علامت تھا۔ اس کے اندر اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس رات اعزاز نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل وہ وہی کرے گا جو اس کے دل کی آواز ہے۔ اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ منگنی کی صبح کا سورج نکلا تو گھر میں ایک الگ ہی شور تھا۔ ہر کوئی تیار ہونے میں بزی تھا۔ لان میں ٹینٹ لگ چکا تھا اور کرسیاں سیٹ کی جا رہی تھیں۔ اعزاز اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ تقریب شروع ہونے سے پہلے ہی شہزیب سے بات کرے گا۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف گیا، مگر وہ تو مہمانوں کے بیچ میں گھرا بیٹھا تھا۔ پھوپھو شگفتہ اس کے پاس بیٹھی کسی کو فون پر بتا رہی تھی کہ ان کا داماد کتنا کمال کا ہے۔ اعزاز نے قریب جانے کی کوشش کی تو پھوپھو شگفتہ راستے میں آ گئی۔ کیا بات ہے اعزاز؟ یہاں کیوں گھوم رہے ہو؟ مہمانوں کے سامنے کوئی تماشا مت کرنا۔ جاؤ جا کر کیٹرنگ والوں کو چیک کرو۔ مجھے شہزیب سے 2 منٹ بات کرنی ہے، اعزاز نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تم اپنا کام کرو۔ پھوپھو نے اسے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے کیا۔ اعزاز نے گہری سانس لی اور واپس مڑ گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب جو بھی کرنا ہے سب کے سامنے ہی کرنا پڑے گا۔ شام ڈھلتے ہی ہال میں لائٹس آن ہو گئی۔ اسٹیج بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہال کے دروازے سے عرشیہ اندر آئی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ وہ کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ اسٹیج کی طرف بڑھی اعزاز کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اتنی تیاری اور میک اپ کے باوجود اس کی آنکھوں میں گہری اداسی صاف نظر آ رہی تھی، وہ اداسی جو اعزاز کی وجہ سے تھی۔ عرشیہ اسٹیج پر جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ شہزیب اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اعزاز ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اب بھی کچھ نہ کیا تو واقعی اس کا دم نکل جائے گا۔ اسی وقت پھوپھو شگفتہ ہاتھ میں انگوٹھیوں کا ڈبہ لیے مسکراتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھی۔ مائک پر اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب منگنی کی رسم شروع ہونے لگی ہے۔ شہزیب نے ڈبے سے انگوٹھی نکالی اور عرشیہ کی طرف مڑا۔ پورا حال تالیوں کی آواز سے گونجنے والا تھا۔ اچانک اعزاز تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے اسٹیج کے پاس رکھے اسٹینڈ سے مائک کھینچا اور زور سے بولا، 1 منٹ رکو۔ اس کی آواز پورے ہال کے اسپیکر میں اتنی زور سے گونجی کہ سب لوگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ شہزیب کے ہاتھ رک گئے۔ عرشیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھوپھو شگفتہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ شعیب صاحب اور عرشیہ کی امی بھی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ اعزاز اسٹیج کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مائک تھا اور وہ سیدھا عرشیہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، مگر آواز میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے کہ میں اس وقت بہت برا لگ رہا ہوں، اعزاز نے بات شروع کی۔ شاید اس حال میں موجود ہر بندہ مجھے دل ہی دل میں گالیاں دے رہا ہے، اور میں اس کے لائق بھی ہوں۔ میں نے پچھلے مہینے اسی طرح بھرے ہال میں سب کے سامنے تماشا بنایا تھا، لیکن آج میں کوئی تماشا بنانے نہیں آیا۔ آج میں سچ بولنے آیا ہوں۔
پورے ہال میں ایسی خاموشی تھی کہ پن ڈراپ سائلنس محسوس ہو رہا تھا۔ عرشیہ اعزاز نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس دن میں نے جو انکار کیا تھا وہ اب آزادی کے لیے نہیں کیا تھا، وہ میری سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر ہماری شادی ہو گئی تو ہماری دوستی ختم ہو جائے گی، ہم میاں بیوی بن کر بور ہو جائیں گے۔ میں بس وہ پرانی والی دوستی بچانا چاہتا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا وہ طنز، وہ کڑوا لہجہ تمہیں اتنی تکلیف دے گا۔ عرشیہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ بس بنا پلک جھپکائے اعزاز کو سن رہی تھی۔ تمہارے بغیر پچھلے کچھ دن میری زندگی کے سب سے برے دن تھے۔ اعزاز کی آواز اب ہلکی سی بھرانے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت سمارٹ ہوں، لیکن میں ایک نمبر کا ڈفر ہوں۔ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا عرشیہ۔ اگر تم آج کسی اور کی ہو گئی تو میں سچ میں مر جاؤں گا۔ میں سب کے سامنے، پورے خاندان کے سامنے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو اور یہ منگنی مت کرو۔ جیسے ہی اعزاز کے یہ الفاظ ختم ہوئے، پھپھو شگفتہ کے ہاتھ سے انگوٹھیوں والا ڈبہ چھوٹ کر فرش پر گرا۔ ڈبی کھلی اور انگوٹھیاں دور جا کر گریں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پھپھو شگفتہ غصے سے چلائی۔ شعیب بھائی، آپ اپنے بیٹے کو روکتے کیوں نہیں؟ یہ دوسری بار ہماری عزت اچھال رہا ہے۔ شاہ زیب بیٹا، تم اس پاگل کی باتوں پر دھیان مت دو۔ لیکن سٹیج پر کھڑی عرشیہ کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ نہیں تھا، ان آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ وہ اب اعزاز کی سچائی سن کر بہہ نکلے تھے، آنسو جو اتنے دن سے رکے ہوئے تھے۔ اسے بس اسی اعتراف کی تلاش تھی۔ حال میں شور مچنے والا تھا کہ شاہ زیب اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا مائک آن کیا اور پھپھو کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ پھپھو ریلیکس، کوئی بے عزتی نہیں ہوئی۔ سب لوگ حیرانی سے شاہ زیب کی طرف دیکھنے لگے۔ شاہ زیب نے اپنی جیب سے فون نکالا، سکرین آن لاک کی اور مائک کے قریب کر کے بولا، انکل شعیب اور آپ سب لوگ سن لیں، میں یہاں منگنی کرنے نہیں آیا تھا، میں تو بس اعزاز کے اندر چھپے ہوئے اس اصلی انسان کو باہر نکالنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اور سچی بات بتاؤں، مجھے تو خود ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اعزاز نے آج بھی کچھ نہ بولا تو میں بھری محفل میں کیا بہانہ بناؤں گا۔ یہ سن کر پورے ہال میں ایک دم حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ اعزاز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ پھپھو شگفتہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ زیب؟ مطلب یہ پھپھو شاہ زیب نے فون کی سکرین سب کے سامنے گھمائی جس پر ایک لڑکی کے ساتھ اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں پچھلے 2 سال سے کسی کو پسند کرتا ہوں، میری فیملی کو پتہ ہے، اور ہم نے پچھلے مہینے ہی لندن میں کورٹ میرج کر لی تھی۔ یہ سارا پلان تو شعیب انکل کا تھا۔ اب سب کی نظریں شعیب صاحب پر جم گئیں۔ شعیب صاحب مسکراتے ہوئے آگے آئے۔ ہاں یہ سچ ہے۔ شعیب صاحب نے اعزاز کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب اس بے وقوف نے نکاح والے دن انکار کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن میں اسے سیدھے طریقے سے سمجھاتا تو یہ کبھی نہ مانتا۔ اس لیے میں نے شاہ زیب سے بات کی۔ شاہ زیب نے مجھے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے، تو ہم نے مل کر یہ ڈرامہ رچایا تاکہ اعزاز کو اس بات کا احساس دلایا جا سکے کہ وہ کیا کھونے جا رہا ہے۔ ڈر انسان سے وہ سچ بلوا لیتا ہے جو وہ خود سے بھی چھپاتا ہے۔ اعزاز حیرانی سے کبھی اپنے ابو کو دیکھتا، کبھی شاہ زیب کو اور کبھی عرشیہ کو۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا غصہ کرے۔ اس کا مطلب ہے عرشیہ تم بھی اس پلان میں شامل تھی؟ اعزاز نے عرشیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عرشیہ نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ مجھے تو سچ میں لگ رہا تھا کہ میری منگنی شاہ زیب سے ہو رہی ہے۔ تم نے جو تکلیف مجھے دی تھی وہ اصلی تھی، اور اب جو تم نے اعتراف کیا ہے مجھے بس اسی کی ضرورت تھی۔ پھپھو شگفتہ کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ ان کا سارا غرور اور وہ باتیں جو وہ مہمانوں سے کر رہی تھیں سب مٹی میں مل گئی تھیں۔ وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ اسٹیج کے پیچھے والے دروازے سے کھسک گئی۔ شعیب صاحب نے آگے بڑھ کر شاہ زیب کو گلے لگایا۔ بہت شکریہ بیٹا، تم نے واقعی بہت مدد کی۔ شاہ زیب نے مسکرا کر اعزاز کی طرف دیکھا۔ دیکھا یار، میں نے کہا تھا نا، محبت مکوں سے نہیں سچائی سے جیتی جاتی ہے۔ چل اب ہیرو بننے کا ٹائم ختم، جا کر اپنے ہیرن کو منا لے۔ اعزاز نے ایک بہت لمبی سکون کی سانس لی۔ وہ اسٹیج کی طرف بڑھا اور عرشیہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بچپن کی وہی پرانی شرارت، وہی دوستی اور ایک نیا رشتہ چمک رہا تھا۔ بہت دیر کر دی تم نے ایزی، عرشیہ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، مگر شکر ہے کر دی، آئندہ کبھی دیر نہیں ہوگی، پرامس۔ اعزاز نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ پورے ہال میں تالیاں بجنے لگیں۔ وہ رات جو ایک زبردستی کی منگنی کے لیے سجی تھی، وہ دراصل 2 سچے دلوں کے ملنے کی رات بن گئی۔
1 माह बाद बिल्कुल वही हॉल था, वही स्टेज था, फूलों की सजावट भी तकरीबन वैसे ही थी और सबसे बढ़कर सामने सोफे पर काजी साहब बैठे थे। बस फ़र्क ये था कि इस बार माहौल में कोई टेंशन नहीं थी, कोई छुपा हुआ प्लान, कोई डर और कोई तंज नहीं था। अर्शिया आज फिर सुर्ख जोड़े में स्टेज पर बैठी थी। उसके हाथ में एक सुर्ख गुलाब था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार था। एजाज़ उसके सामने बैठा था। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पर मैरून वास्केट पहनी हुई थी और वो बहुत फ्रेश लग रहा था। काजी साहब ने माइक ठीक किया और गला साफ़ किया। एजाज़ अहमद वल्द शुएब अहमद, क्या आपको अर्शिया बीबी बिनते खालिद अहमद के साथ ये निकाह कबूल है? काजी साहब की आवाज़ हाल में गूंजी। सबकी नज़रें एजाज़ पर थीं। अर्शिया ने एक सेकंड के लिए आंखें बंद की। शायद उसे पिछली बार का सीन याद आ गया था। लेकिन फिर एजाज़ की आवाज़ आई, जी मुझे बहुत फ़ख्र है और खुशी के साथ कबूल है। एजाज़ ने पूरे यकीन और एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हाल में मौजूद सब लोगों के चेहरों पर एकदम खुशी फैल गई। शुएब साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अर्शिया की अम्मी ने खुशी से अपने आंसू साफ़ किए। अर्शिया ने आंखें खोली और एजाज़ की तरफ देखा। इस बार उसके हाथ से सुर्ख गुलाब गिरा नहीं। उसने मुस्कुराते हुए वो गुलाब एजाज़ की तरफ बढ़ा दिया। एजाज़ ने वो फूल पकड़ लिया और उसे हल्का सा आँख मारी। अर्शिया की हंसी छूट गई। हाल के कोने में जहाँ कैटरिंग का सामान लगा हुआ था, फूफो शगुफ्ता कुर्सी पर बेजार सी बैठी थी। उनके हाथ में बिरयानी की प्लेट थी और वो बड़े गुस्से से चिकन का पीस तोड़ रही थी। उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी सारी गेम कैसे उलट गई और ये दोनों दोबारा कैसे मिल गए। एजाज़ और अर्शिया ने स्टेज से फूफो की तरफ देखा और दोनों की हंसी निकल गई। वो बचपन की दोस्ती जो लड़ाइयों, शर्तों और आज़ादी के मुआहदों से शुरू हुई थी, वो आखिरकार एक सच्चे और पक्के रिश्ते में बदल चुकी थी। उन्हें समझ आ गई थी कि आज़ादी अपनों से दूर भागने में नहीं होती, बल्कि अपनों के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारने में होती है। वो शाम वाकई एक ऐसी जीत की शाम थी जिसमें कोई हारा नहीं था, बस मोहब्बत जीत गई थी। और इस बार की मुस्कुराहट तंज़िया नहीं, सच्ची थी।